إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ضرورت کے تحت بہت ساری چیزوں کو اس دنیا میں وجود بخشا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں یہ سب کے سب انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کا علم ہم کو ہے، لیکن کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی بھی ہیں جن کی حقیقت اور اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی دکانوں مکانوں میں بیٹھ کر ہم 200-400 کلومیٹر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی انسان سے ہم رابطہ کر سکیں، اس سے فیس ٹو فیس بات کر سکیں، چند منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے پیغامات ان تک بھیج سکیں اور ان کا جواب بھی لے سکیں۔ ظاہر سی بات ہے چند سالوں پہلے یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ آج ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک انسان سے بات کر لیتے ہیں، اور خط و کتابت چند سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔
جو چند سال پہلے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے جیسے انسانوں کی ضرورتیں بڑھتی گئیں، اللہ رب العالمین نے اسباب حیات کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کو بھی ویسے ویسے بڑھاتا گیا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، انسان اس قدر ترقی کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ وقت نکال کر اپنے کسی ایک دوست سے جا کر ملاقات کرے، بالمصافحہ اس کو سلام کہے۔ انسان کے پاس اتنا وقت آج نہیں ہے، اتنا مصروف ہو چکا ہے دنیا کے اندر، اپنی تجارت اور کاروبار کے اندر، اپنے گھریلو زندگی میں اس قدر محو ہے اور مشغول ہے کہ دوسروں کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے اس ضرورت کے تحت موبائل جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز کیا ہے۔ موبائل دور جدید کی ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی کامیاب اور انقلاب برپا آلہ ہے، جس سے ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں، دوسروں سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو سامنے والے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موبائل جیسی عظیم نعمت سے جو ہم انسانوں کو سرفراز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اسلامی طریقے کے حساب سے ہم موبائل کا استعمال کریں، ورنہ یہی موبائل اگر صحیح استعمال کرنے پر بطور رحمت اللہ نے ہم کو دیا ہے، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہی موبائل ہمارے لیے زحمت بن جائے۔ یہ موبائل کہ جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں، لیکن میرا موضوع آج موبائل کے فوائد اور نقصانات پر نہیں ہے۔ میں موبائل کے تعلق سے ایک اہم چیز پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ موبائل پر گفتگو کا ہمارے اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے، موبائل سے ہم کیسے ایک دوسرے سے گفتگو کریں، چاہے وہ میسج کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ گفتگو ہو یا کال کے ذریعہ ہم جو انسان سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسلامی آداب اس کے کیا ہیں، اسلامی اصول اور ضوابط کیا ہیں موبائل پر گفتگو کرنے کے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی، یہ تو بات مسلم ہے کہ موبائل کی جو حکمرانی ہے وہ پوری دنیا پر ہے۔ موبائل سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے آج کے دور میں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، عام ہو خاص ہو، حاکم ہو محکوم ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، ہر ایک موبائل کا گنگارا ہے، ہر ایک موبائل کے شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ شاعر کہتا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ایک ہی زلف کے سب اسیر ہوئے۔ آج ہم سب لوگ موبائل کے اسیر ہیں، موبائل کے دلدادہ ہیں۔ بغیر موبائل کے ہمارا کام کاج نہیں پورا ہوتا ہے، بغیر موبائل کے ہمارا وقت بھی گزرتا نہیں ہے۔ آج ہم کو موبائل کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر ہمارے دوست و احباب ساتھ میں نہ ہو، فیملی ساتھ میں نہ ہو، کچھ حد تک ہم صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، ان اوقات کو گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے جیب میں، ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ہمارا وقت نہیں گزرتا ہے، ہم کو بے چینی اور بےقراری رہتی ہے، سکون نہیں ملتا ہم کو۔ تو موبائل کی جو حکمرانی ہے وہ ہر انسانوں کے دلوں پر بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، ہر انسان کے دل پر آج موبائل حکمرانی کر رہا ہے۔ لہذا ضرورت تھی اس بات کی کہ موبائل کے استعمال کے آداب کے تعلق سے تو تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے اس موبائل پر گفتگو کے اسلامی طریقے اور آداب کیا ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، موبائل پر بات چیت کرنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو انسان کسی کو کال کرے، کسی کو فون لگائے، تو اس انسان پر واجب ہے کہ سامنے والا فون اگر ریسیو کر رہا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، یا کم سے کم السلام علیکم، اللہ کی طرف سے یہ جو پاکیزہ تحفہ ہم انسانوں کو دیا گیا ہے، مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اس لفظ کا استعمال کرے، سامنے والے پر سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا کرے۔
لیکن آج کے دور حاضر میں ہم جیسے ہی کسی کو کیا ہے کال کرتے ہیں، کسی کو فون لگاتے ہیں، سامنے والا فون اٹھاتا ہے تو دونوں طرف سے ہیلو کی آواز آتی ہے، ہیلو کی آواز آتی ہے۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اسلامی شعار ہے، یہ غیر لوگوں کا فیشن اور طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ہیلو کہنا۔ یا کچھ لوگ موبائل سے جب کسی کو کال کرتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، سامنے والا فون اٹھاتا ہے تو گڈ مارننگ، صبح بخیر، صباح الخیر، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں، اس کا استعمال بہتر ہے، لیکن موبائل کال ریسیو کرنے کے وقت انسان پر واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے سلام کہے، اس کے بعد وہ دعائیہ کلمات کہے، صباح الخیر، اللہ آپ کے دن کو اچھا کرے، یا گڈ مارننگ۔ یہ اس طرح کے جو بھی انگلش، عربی اور اردو میں جو بھی الفاظ ہیں یا ہماری زبانوں میں جو الفاظ دعائیہ کلمات کے مستعمل ہیں وہ سلام کے بعد ہونے چاہیے۔ سلام سے پہلے اگر دعائیہ لفظ کا کوئی استعمال کرتا ہے یا ہیلو کا استعمال کرتا ہے، صبح بخیر، صباح الخیر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ یہ چیز آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام البانی رحم اللہ کہتے ہیں لِأَنَّ الطَّالِبَ عَلَى الْهَاتِفِ كَالطَّارِقِ عَلَى الْبَابِ، سلام میں پہل کون کرے گا؟ سلام کی ابتدا اور شروعات کون کرے گا؟ جو کسی کو فون لگائے گا وہی سب سے پہلے سلام کرے گا، اس کا یہ حق ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ جس کو کال کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اس کو سلام کرے۔ کیونکہ کسی کو کال کرنے والا گویا کہ اس انسان کے مانند ہے جو کسی کے گھر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح کوئی انسان کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس پر سلام کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر موبائل پر وہ کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو موبائل ریسیو کرنے کے وقت انسان پر ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے السلام علیکم جیسا پاکیزہ کلمہ اس کو پیش کرے۔ آپ کو بتلاؤں، ربعی ابن خراش کہتے ہیں کہ ایک آدمی، بنی عامر کے ایک آدمی نے، قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے ہم کو اس بات کی اطلاع دی کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، وہو فی بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں فقال اَأَلِجُ، اس صحابی نے کہا کہ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے، اپنے غلام سے کہا اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، اس کے پاس جاؤ، تم گھر سے نکلو، اس آدمی کو جا کے سمجھاؤ کہ اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ایک انسان سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، کہ انسان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اسلامی ادب کیا ہے، جا کے اس کو بتلاؤ، اجازت طلب کرنے کے آداب کیا ہے، اصول کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، کسی سے ملنے کا، کسی کے گھر میں داخل ہونے کا، فون پر کسی سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اس انسان کو جا کے سمجھاؤ۔ اس صحابی نے جو باہر اجازت طلب کر رہے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، انہوں نے کہا السلام علیکم ادخل، اللہ کے رسول کیا میں اب داخل ہو سکتا ہوں؟ جب اس صحابی نے السلام علیکم کہہ کر کہا کہ اللہ کے رسول اب میں داخل ہو سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور پھر وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اس انسان سے بات کرنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ جس انسان نے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کی، آپ سے ملنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے سلام نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں داخل ہونے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ جب موبائل پر کسی سے بات کرنا چاہیں، کسی کو فون لگائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں، اگر آپ کو 1-2 منٹ میں ایک سے زائد کال کرنا ہو تو جتنی بار آپ کال کریں گے ہر مرتبہ آپ سلام کہیں گے۔ یہ نہیں کہ 1 منٹ کے اندر ہم نے کسی سے کوئی چیز دریافت کرنی تھی تو ہم نے کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت ہے، ہم نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا اور ہم نے فون رکھ دیا، لیکن ضرورت پھر پڑی 1 منٹ کے اندر دوسری مرتبہ، 2 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد دوسری مرتبہ کال کرنے کی پھر ضرورت پڑی تو آپ اس وقت پھر سے سلام کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ،
جب بھی انسان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس پر سلام کرے. موبائل سے بات کرنا یہ بھی ایک طرح کی ملاقات ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الخط نصف الملاقات. خط و کتابت یہ نصف ملاقات ہے، آدھی ملاقات ہے. لیکن خط و کتابت سے کہیں زیادہ موبائل پر بات کرنا ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ یہ اہم چیز ہے. گویا کہ یہ ملاقات کے برابر ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان ویڈیو کال کرتا ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں، گویا کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو خط و کتابت سے بڑھ کر یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے. فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرَةٌ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راہ چلتے وقت بھی اگر راہ چل رہے ہیں، 4-5 مسلمان ہیں، 4-5 لوگ ہیں، راستے چل رہے ہیں، کبھی روڈ پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چلتے ہوئے بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو گئی، کوئی درخت حائل ہو گیا یا کوئی پتھر حائل ہو گیا، پھر پتھر کے بعد یا درخت کراس کرنے کے بعد پھر صحابہ یا لوگ آپس میں مل رہے ہیں، آپ نے کہا ثم لقیہ فلیسلم علیہ، پھر جب ملاقات ہو پھر سلام کرے. آخر دیکھیے ایک ساتھ سب چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دیوار بھی حائل ہو گئی، دیوار کے بعد پھر ملے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سلام کرے. فلیسلم علیہ ایضا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کو ایک سے زائد کال کرنے کی ضرورت پڑے تو جب بھی وہ کال کرے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائے. اسی طریقے سے جب آپ بات چیت کر کے موبائل رکھتے ہیں، جب کال آپ ختم کرتے ہیں، آپ کی گفتگو جب پوری ہو جاتی ہے، موبائل جب رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی واجب ہے کہ آپ پھر سے سلام کہیں. موبائل پر بات کرنے سے پہلے بھی سلام کہیں، اور جب آپ کی بات ختم ہو جائے، آپ موبائل بند کرنا چاہیں یا کال ختم کرنا چاہیں، اس وقت بھی آپ سلام کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم. جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے. فاذا اراد ان يقوم فلیسلم. پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانا چاہے، آدمی سے ملاقات ہوگی، اب ملاقات کر کے پھر وہ رخصت ہو رہا ہے اس آدمی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ سلام کرے. کیوں؟ فلیست الاولی بحق من آخرہ. کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلام لقاء کا، ملاقات کا ایک سلام ہوتا ہے، اور الوداع کہنے کا ایک سلام ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو یہ دونوں کفایت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ملاقات کرتے ہوئے یا موبائل پر بات کرنے سے پہلے آپ نے سلام کر لیا ہے تو بات ختم کرنے کے وقت آپ کو سلام نہیں کہنا. نہیں، آپ جب فون رکھ رہے ہیں، آپ بات چیت ختم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں سلام پر ہی ابتدا کریں اور سلام پر ہی اختتام کریں اپنی بات کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہیں، جب فون کا اختتام کرتے ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، فون رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں خدا حافظ، کچھ لوگ کہتے ہیں گڈ بائے، کچھ لوگ کہتے ہیں اوکے تھینکس. یہ سب غیر شرعی الفاظ ہیں. سلام پر آپ کی ابتدا ہو، سلام پر آپ کی انتہا ہو. سلام کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دعا دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو اپنی نگہبانی میں رکھے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. اس طرح کی جو بھی دعائیہ کلمات ہیں اس سلام کے بعد ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ خدا حافظ پر آپ موبائل رکھ دیں، اوکے گڈ بائے تھینکس کہہ کر موبائل کی کالنگ آپ ختم کر دیں. نہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ شرعی ادب نہیں ہے. آپ بات کرنے سے پہلے بھی سلام کریں، اور جب بات ختم ہو جائے اس کے بعد بھی سلام کر کے ہی آپ اپنی گفتگو کو بند کریں یا موبائل رکھیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز، یہ جو حدیثیں ہم نے پیش کی، یہ جو ادب پیش کیا، اس کا تعلق مسلمانوں کا آپس میں ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو کال کرے، فون کرے، تو یہ اس کے آداب ہے. لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم سے رابطہ کر رہے ہیں، کسی غیر مسلم کو کال کر رہے ہیں، فون پر بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی ملاقات ہی ہوتی ہے بالمشافہہ سے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کو سلام کہے. کیونکہ کافر کے لیے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ اگر کسی غیر مسلم سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، موبائل پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے آپ. اور اگر وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا گھل مل جاتے ہیں
کہ وہ خود السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. غیر مسلم بھی ایک مسلمان کو بسا اوقات سلام کرتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ وعلیکم کے علاوہ اور دوسرے الفاظ نہیں کہہ سکتے. اگر سامنے والا غیر مسلم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے, صرف وعلیکم کہیں گے, بس اس پر اضافہ نہیں کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ جب کسی غیر مسلم سے رابطہ کرتے ہیں فون پر تو نمستے کہتے ہیں. نمستے یہ الفاظ, یہ لفظ آپ جو اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اس لفظ کے اندر وہ معنویت ہے جو اسلام کے اصول کے سراسر خلاف ہے. نمستے کہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے, چاہے جواب دینے کے وقت یا ابتدا کرنے کے وقت, کسی بھی صورت میں نمستے کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ کوئی اس کے بدل میں کوئی اچھا الفاظ استعمال کریں اس کو خوش کرنے کے لیے, لیکن نمستے کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو کافر کا سلام کا جواب ہم نہیں دے سکتے, نہ اسے سلام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مطلوب کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ جب آپ میسج کے ذریعہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعہ, فیس بک کے ذریعہ آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی آپ کو سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے, میسج بھیجنے سے پہلے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھیں. اس کے بعد آپ بات چیت کریں, اس کے بعد چیٹنگ کریں. آپ بغیر سلام کے اگر کوئی بات چیت شروع کر رہا ہے میسج کے ذریعہ, چاہے وہ کسی بھی چیز پر ہو, فیس بک پر ہو, ٹویٹر پر ہو, واٹس ایپ پر ہو, کہیں بھی ہو, تو سامنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی باتوں کا جواب نہ دے, اس کی میسج کا جواب نہ دے. یہ شرعی حق اس کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ, جو انسان سلام کرنے سے پہلے بات چیت کا آغاز کر دے, بات چیت شروع کر دے سلام کرنے سے پہلے, فلا تجیبوہ, تو اس انسان کی باتوں کا جواب نہ دو. یہ شرعی حق ہے انسان کو کہ اگر آپ سے کوئی فون پر بات کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا ہے تو آپ کو شرعی حق حاصل ہے کہ آپ اس کی باتوں کا جواب نہ دیں, فون رکھ دیں, یا اس کو تنبیہ کریں کہ سلام پہلے آپ کیجئے اس کے بعد بات کیجئے. اسی طرح میسج کے ذریعے اگر آپ کو کوئی میسج کر رہا ہے, سلام لکھ کے نہیں بھیج رہا ہے, تو آپ کو شرعی حق حاصل ہے کہ آپ اس کی میسج کا جواب نہ دیں. آپ اس کی توجہ اس طرح مبذول کرائیں کہ آپ سب سے پہلے سلام لکھیں, اس کے بعد میسج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ, جو انسان سلام سے پہلے بات چیت کرنا شروع کر دے, میسج بھیجنا شروع کر دے, تو ایسے لوگوں کا جواب مت دو حتی یبدأ بالسلام, یہاں تک کہ وہ سلام سے شروعات کر لے. اگر وہ سلام کر لیں تو پھر بات چیت جاری رکھو. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے السلام قبل السؤال, سوال کرنے سے پہلے, کچھ پوچھنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام, اگر سلام سے پہلے کوئی سوال کرنا چاہے, کوئی بات آپ سے پوچھ رہا ہے, حال دریافت کر رہا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ دریافت کر رہا ہے, دینی یا دنیاوی مسئلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تجیبوہ, ایسے انسان کا جواب مت دو. تو آپ کسی بھی صورت میں, چاہے کالنگ کے ذریعے آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہو, میسج کے ذریعہ بات کرنا چاہ رہے ہو, یا ریکارڈنگ آپ کسی کے پاس, وائس ریکارڈنگ آپ کسی کو بھیج رہے ہو, سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور آخر میں بھی جب میسج کے ذریعہ بات ختم ہو, یا کالنگ کے ذریعہ بات ختم ہو, یا ریکارڈنگ جو آپ بھیجتے ہیں اس کے آخر میں سلام بھی لکھیں, یا اس کے آخر میں سلام بھی بھیجیں. تو سلام پر ابتدا اور سلام پر ہمارا اختتام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے موبائل پر گفتگو کرنے کا ایک اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں, یہ درست نہیں, بلکہ علماء نے لکھا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ بغیر سامنے والے کی اجازت کے, بغیر سامنے والے کے علم کے اس کی بات آپ ریکارڈ کریں. یا اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے موبائل پر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ اسپیکر آن کر دیں, دوسرے لوگوں کو بھی اس کی باتیں سنائیں. خاص طور پر جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اگر سامنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ دوسروں کو بھی سنا رہا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرے, تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر آن کریں.
اسپیکر آن نہیں کر سکتے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے آپ اس کی کال یا اس کی بات کو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو بات ہماری آپس میں ہو رہی ہے یہ گویا کی ایک امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المجالس لا يتجالس قوم الا بالامانہ، جو بھی ہماری بات چیت کی جو مجلس ہوتی ہے یہ امانت کے طور پر ہوتی ہے۔ مجلس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے آدمی کے لیے کہ وہ جا کر کسی تیسرے آدمی کو بتلائے جس کو اس بات کا علم نہ ہو۔ تو یہ امانت ہے، یہ مجلس، یہ بات چیت، یہ کال جو ہماری آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو چل رہی ہے موبائل پر، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دوست و احباب کی جو جماعت ہوتی ہے، 2-4 دوست ہوتے ہیں تو کیا ہے اسپیکر آن کر دیتے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں تب بھی اس کا مزہ لینے کے لیے لوگ اسپیکر آن کر دیتے ہیں، 2-4 لوگ بیٹھ کے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، یا آپس میں ہی ایک دوسرے سے دوستوں میں بات کرتے ہیں، ایک کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو پریشان کرنا، یا کوئی ایسی راز کی بات ہو، ظاہر سی بات ہے آپ نے اسپیکر آن کر دیا، سامنے والا بھی وہ بات سن لیا، اب اگر اس کو بعد میں علم ہوا تو ظاہر سی بات ہے دشمنی اس سے پیدا ہوگی، آپس میں مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی، بغض و حسد آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے ایک مسلمان جب کسی مسلمان سے بات کرے یا کسی بھی غیر مسلم سے بھی بات کرے تو بغیر اس کی اجازت کے اسپیکر آن نہ کرے، بغیر اس کی اجازت کے اس کی بات کو ریکارڈ نہ کرے۔ ہاں اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے جیسا کہ کوئی دینی مسئلہ ہے یا کہیں پر گواہی یا شہادت کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اسپیکر آن کر سکتے ہیں، اس کی کال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں بطور ثبوت کے، بطور دلیل کے، لیکن ایسے ہی مطلق طور پر آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کا مذاق کرنے کے لیے اسپیکر آن کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں سناتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعہ، وہ لوگ بھی اس کان کھول کر اس حدیث کو سن لیں، من استمع الی حدیث وهم له کارہون، جو لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کے سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ چھپ کے سن رہے ہیں، ہماری بات آپ سے ہو رہی ہے، یہ 4 لوگ آپ کی ہماری بات سن رہے ہیں، یہ چھپ کے جو باتیں دوسروں کی سنتے ہیں، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، حالانکہ اس آدمی کو ان لوگوں کا اس کی بات کو سننا ناپسند ہے، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُ كَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کل قیامت کے دن اس کے کان میں یہ پیتل پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے جو لوگوں کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں۔ یہ موبائل کے ذریعہ جو ہم باتیں سنتے ہیں دوسرے کی، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں، کہتے ہیں لا یجوز لمسلم یرعى الامانۃ ویبغض الخیانہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں جو امانت کا لحاظ کرتا ہو، خیانت کو ناپسند کرتا ہو، ان یسجل کلام المتکلم، کہ کسی فون پر بات کرنے والے کے کلام کو، اس کی بات کو ریکارڈ کرے، دون اذنہ وعلمہ، بغیر اس کی اجازت کے یا بغیر اس کے علم کے، مہما یکن نوع الکلام، وہ بات چیت کسی بھی نوعیت کی ہو، چاہے دینی ناحیے سے ہو یا دنیاوی ناحیے سے ہو، تجارت کی بات ہو، گھر کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، بغیر اس کے علم اور اجازت کے بات کو ریکارڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں فَإِذَا سَجَّلَتْ مُكَالَمَتُهُ، اگر اس نے سامنے والے کی بات کو ریکارڈ کر لیا بغیر اس کی اجازت اور علم کے، فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَخَدِيعَةٌ، تو یہ مکر و فریب ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، اس کی آنکھ میں دھول جھونکنا ہے، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، اور یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ لہذا بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کے علم کے آپ اس کی بات کو ریکارڈ نہ کریں، آپ اس کی اجازت کے بغیر لاؤڈ اسپیکر آن کر کے اپنے دوست و احباب کو یا سامنے والوں کو نہ سنائیں۔ آپ اجازت لے لیں پہلے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات میں سنانا چاہ رہا ہوں، یا دوسرے لوگ بھی آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اگر وہ خوش ہے، اجازت دے رہا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ یہ ایک سنگین گناہ ہے، امانت کے اندر خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا ایمان لمن لا امان لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری کا پاس و لحاظ نہ ہو، جو امانت داری کا لحاظ نہیں کرتا اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، یا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اس چیز سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے موبائل پر گفتگو کا اسلامی طریقہ یہ بھی ہے، بسا اوقات ہم ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں لیکن سامنے والا پہچان نہیں پاتا ہے کون ہے، اور بسا اوقات تو بعض لوگ اس کا امتحان لینے کے لیے
اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ مجھے پہچان سکتا ہے کہ نہیں پہچان سکتا، اس لیے بھی کال کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی طریقہ یہ ہے، اگر سامنے والے کو آپ کال کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، سامنے والا آپ کو پہچان نہیں رہا ہے، تو آپ اپنا تعارف پیش کریں، اپنا نام بولیں، اپنا پتہ اور ایڈریس اس کو بولیں، تاکہ اس کو کوئی تنگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت سارے لوگ کیا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو جب کال کرتے ہیں، سامنے والا پہچان نہیں پاتا تو غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دشمنی سے مول لے لیتے ہیں، ارے تم مجھے نہیں پہچانے، مجھ کو نہیں پہچانتے، بڑے ہو گئے ہو تم، بھول گئے ہو لوگوں کو۔ سر بات یہ باتیں سامنے والے کو تکلیف دیتی ہیں، اور ہاتھ یا زبان یا پیر کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے لیے یا آپ سے مدد لینے کے لیے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آیا، قرض کے تعلق سے، کیونکہ جب عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کے والد پر بہت زیادہ قرض تھا، تو اسی تعلق سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، فدققت الباب، میں نے دروازے پر دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ذا، کون ہے دستک دینے والا، کون ہے، کون اجازت طلب کر رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، انا، میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ رٹنے لگے، فقال انا انا انا، یعنی یہ کون سی بات ہے، یہ تعارف کا کون سا طریقہ، میں۔ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهَا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اسی طرح ہم فون میں بات کرتے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں۔ بھئی میں بول رہا ہوں، یہ کون سا تعارف ہے؟ میں سے پہچاننے میں آ جاتی ہے بات، یہ کون سا ایڈریس ہے؟ میں کون بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں، ارے پہچانے نہیں، ارے یہ اس طرح کی جو بیجا اور لغو باتیں ہیں، یہ سب آپ سامنے والے کو حرج میں اور تنگی میں مت ڈالیں، فوراً اپنا تعارف پیش کریں، تواضع اور خاکساری سے اس کے سامنے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بڑے آدمی ہیں، کوئی عہدے پر فائز ہیں، اور آپ کے نیچے رہنے والا آدمی اگر آپ کو پہچان نہیں سکا بسا اوقات، تو آپ اس پر غصے کا اظہار کریں، اس کو لعن طعن کریں، اس کو گالی گلوچ دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے، اگر سامنے والا آپ کو نہیں پہچان رہا ہے تو آپ اپنا تعارف پیش کریں، میں فلاں ابن فلاں بول رہا ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اس طرح آپ اپنا تعارف پیش کریں سامنے والے کو، نہ کہ اس سامنے والے کو تنگی اور حرج اور پریشانی میں ڈالیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کو بتلاؤں کہ حالات اور اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے سامنے والے کو فون کریں، مناسب وقت تلاش کریں فون کرنے کے لیے۔ یہ نہیں جب مرضی فون اٹھایا کال کر دیا، رات کے 3 بج رہے ہیں کہ 4 بج رہے ہیں کہ 12 بج رہے ہیں۔ مناسب وقت کا خیال کریں، حالات کا بھی لحاظ کریں، موبائل پر کسی سے بات کرنے کے لیے، کسی کو فون کرنے کے لیے اپنی مرضی کے حساب سے جب چاہیں تب فون نہ کر دیں۔ اور اگر سامنے والا فون نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ممکن ہے کہ وہ آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یا ایسی حالت میں یا ایسی جگہ میں ہو جہاں آپ کا فون ریسیو نہ کر سکتا ہو، آپ کی کال ریسیو نہ کر سکتا ہو۔ مثلا آدمی کیا ہے، مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اہم گفتگو چل رہی ہے، آدمی نماز میں ہے، آدمی بیت الخلاء میں ہے، آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، کسی کی عیادت کے لیے، کسی کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، جہاں آپ سے وہ بات نہیں کر سکتا، آپ سے کلام نہیں کر سکتا، یا بات کر سکتا ہے آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سوء ظن کا شکار نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کال کیا جائے، کال اگر سامنے والا نہیں اٹھاتا تو بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جوابی کارروائی کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہ بھی کال کیا تو میں آج سے اس کا فون نہیں اٹھاؤں گا، یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ میرا کال نہیں ریسیو کرتا ہے، اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا ہے کہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے، میری کالنگ نہیں ریسیو کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی عذر تلاش کریں، ممکن ہے کسی پریشانی میں ہو، ممکن ہے ایسی حالت میں ہو، ایسی جگہ میں ہو جہاں وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا ہے، جہاں وہ فون ریسیو نہیں کر سکتا ہے، کالنگ کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اس طرح کے عذر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ سوء ظن اور بدگمانی کا شکار ہو کر کے سامنے والے سے دشمنی مول لے لیں یا جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ اور کوشش کریں۔ یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
یا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. ہم نے کہا کہ مناسب اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے سامنے والے کو فون کریں. قرآن کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ حکم دیا اے ایمان والو تم میں سے لوگوں کو جو تمہارے غلام ہیں جو تمہارے خادم ہیں یا اسی طریقے سے وہ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ کی رہائش گاہ میں یا ان کے بیڈ روم میں داخل ہونا چاہیں تو پہلے اجازت لیں. کب؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے. فجر سے پہلے. اب کس حالت میں کون ہے, کس حالت میں سویا ہوا ہے, آپ بغیر اجازت کے بغیر دروازے پر دستک دیے اور بغیر ان سے اجازت لیے روم میں بیڈ روم میں گھس گئے. بسا اوقات کوئی ایسی چیز آپ کی نگاہ کے سامنے آئے جس کو آپ ناپسند کرتے ہو, آپ کے گھر والے ناپسند کرتے ہوں. اللہ رب العالمین نے دیکھیے انسانوں کی حالت کا کتنا لحاظ کیا ہے. اسلام نے کیسے رہنما اصول بتلائے ہم لوگوں کو. اللہ نے کہا کہ جو تمہارے خادم اور غلام ہیں اور وہ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں اگر یہ لوگ بھی آپ کی رہائش گاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ بھی اجازت طلب کر کے داخل ہوں. تو وقت بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کسی سے بات کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کو ہم کال کر سکتے ہیں, ان سے موبائل پر گفتگو کر سکتے ہیں من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے یعنی رات میں. اور اسی طریقے سے ظہر کے بعد جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنے روم کے اندر جاتے ہیں, اور ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. لیکن ہاں بعض علماء نے اس سے استثنائی ایک صورت بیان کی ہے. اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان ابھی سویا نہیں ہوگا یا انسان کے سونے کا ٹائم نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد, تو آپ ایسی صورت میں کالنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلامی اصول کا, اسلامی سنت کا خیال کرتے ہوئے کھانے پینے کے بعد ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سو جاتے ہیں, تو ان اوقات کے اندر آپ کو فون کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ضروری بات ہو تو ایسی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اگر سامنے والا آپ کا فون ریسیو نہیں کر رہا ہے, آپ کو جواب نہیں دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں سوء ظن کا شکار نہ, بدگمانی سے بچیں, کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. حالانکہ انسان کس حالت میں تھا, کس پریشانی میں تھا, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں میرا فون نہیں ریسیو کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس کے اندر کبر و غرور آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کا گمان رکھنا سامنے والے کے تعلق سے یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور بات, اگر سامنے والا آپ کی کال ریسیو نہیں کر رہا ہے تو بار بار آپ کال کر کے اس کو پریشان نہ کریں. کال پہ کال, کال پہ کال, رنگ پہ رنگ بجا رہے ہیں آپ, نہیں, یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے. اجازت احادیث کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ اگر اجازت آپ طلب کر رہے ہیں اور 3 مرتبے میں آپ کو اجازت نہیں ملی تو آپ واپس چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان آپ سے ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا, وہ اس حالت میں نہیں, اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے, آپ سے ملاقات کر سکے. آپ کو بھی شرعی ادب کا لحاظ کرتے ہوئے واپس ہو جانا چاہیے. یا آپ کو 3 مرتبہ کال کرنے کے بعد اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھا عذر تلاش کریں, اس کے لیے اچھا گمان رکھیں کہ بھائی پتہ نہیں کون سی پریشانی میں, کون سی حالت میں ہے, وہ کال نہیں اٹھا رہا ہے, تو آپ ذرا دیر مہلت, کیا ہے, آپ ذرا دیر انتظار کریں. حدیث کے اندر آتا ہے, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الاستئذان 3, اجازت 3 مرتبہ لی جاتی ہے, 3 مرتبہ اجازت طلب کی جاتی ہے. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ, اگر آپ کو اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے, آپ اس سے ملاقات کریں, اس سے گفتگو کریں. وَإِلَّا فَارْجِعْ, ورنہ واپس ہو جائیں, ورنہ آپ کال کرنا بند کر دیں. 3 مرتبہ آپ نے کال کیا, نہیں سامنے والا ریسیو کر رہا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اس حالت میں نہیں ہو کہ فون اٹھا سکے, لہذا آپ کال نہ کریں 4تھی بار, 5ویں بار, 6ٹھی بار. بسا اوقات بہت سارے لوگ کال پہ کال کرتے جاتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں غصے میں کال کرتے ہیں, 2-3 بار نہیں ریسیو کیا تو اور فون کرتے ہیں. نہیں, یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے. اسی طریقے سے آپ کو وہ واقعہ بتلاؤں. ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے کوئی اہم مسئلے پر. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے.
آپ نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کی بات نہیں سن سکے تو اجازت نہیں دیے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. بعد میں ان کو علم ہوا کہ ابو موسیٰ الاشعری آئے تھے اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے, ان سے ملاقات نہیں کی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں نکلے اور جا کر صحابہ سے کہا, ابو موسیٰ الاشعری سے کہا کہ اگر یہ تمہاری بات درست نہیں نکلی کہ 3 مرتبہ ہی اجازت طلب کرنا اس کے بعد واپس چلا جانا تو میں تم کو سخت سزا دوں گا. گئے صحابہ سے کہا, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, کہا تھا تم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہی اس بات کا جواب دے گا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو, اگر 3 مرتبہ میں آپ کو اجازت نہ ملے گفتگو کرنے کی, بات چیت کرنے کی, ملاقات کرنے کی, تم واپس چلے جاؤ. تو ابو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی. تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ کال کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. گویا کہ 3 مرتبہ آپ نے کال نہیں کیا تو سامنے والا آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں. فَارْجِعُوا, لہذا آپ واپس چلے جائیں یا کال کرنا بند کر دیں. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارے حق میں یہی اچھا اور بہتر ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے 10ویں مرتبہ کال اٹھائے گا تو وہ بھی غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا, وہ بھی آپ پر اپنی بھڑاس نکالے گا کہ بار بار فون کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس سے آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں, آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان انبن اور دوری پیدا ہوتی ہیں. لہذا اسلامی اصول اور آداب کا لحاظ رکھیں آپ موبائل کا گفتگو کرنے کے تعلق سے. حاضرین گرامی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے آداب ہیں, لیکن یہ جو بنیادی کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن ایک تنبیہ جس کا تعلق گفتگو کرنے سے نہیں ہے, لیکن ایک تنبیہ جو بکثرت ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, اس وجہ سے میں تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں, دینی مجالس میں داخل ہوں, خاص طور پر مسجد کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں, تو اپنے موبائل کو یا تو سائلنٹ کر لیں یا تو سوئچ آف کر لیں. اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں, کیونکہ اگر آپ کے رنگ ٹون کی وجہ سے اگر کسی نمازی کے نماز میں خلل واقع ہوا, کسی ذکر و دعا اور مناجات میں مشغول رہنے والے آدمی کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوئی, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز خراب ہونے کا سبب آپ بن رہے ہیں, اس کا گناہ بھی آپ کے کندھوں پر لادا جائے گا. آپ کو ایک حدیث میں سناتا ہوں. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں, چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ سنیں, آپ اپنے قبے میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا, وقال الا کلکم مناجن ربہ, خبردار سن لو, تم میں سے ہر ایک جو مسجد میں بیٹھا ہوا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, اپنے رب سے بات کر رہا ہے, اپنے رب کی عبادت کے لیے یہاں آیا ہوا ہے. الا کلکم مناجن ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا, لہذا تم میں سے بعض کو تکلیف نہ دے, اور بعض روایتوں میں ولا یرفعن بعضکم علی بعض فی القراء, تم میں سے کوئی کسی پر بلند آواز سے قرات نہ کرے. یعنی بلند آواز سے تمہارا یہ قرات کرنا لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے. آپ سوچئے, جب قرآن کی تلاوت آپ مسجد کے اندر بلند آواز سے نہیں کر سکتے, جب دوسرے لوگ نفل نمازوں میں, دعا و مناجات میں, ذکر و اذکار میں مشغول ہو, قرآن کی جب تلاوت آپ بلند آواز سے نہیں کر سکتے ہیں, تو موبائل کی جو رنگ ٹون ہوتی ہے, اور حد تو یہ ہوتی ہے جب موبائل پر آپ کے کوئی حمد ہوتی ہے, کوئی نعت ہوتی ہے, کوئی گانا ہوتا ہے, کوئی میوزک ہوتی ہے, آذان ہوتی ہے, تو اس سے کہیں زیادہ نماز میں اور دعا و مناجات میں خلل واقع ہوتا ہے. لوگوں کی نماز خراب کرنے کا سبب آپ بن رہے ہیں. آپ لوگوں کی نمازوں میں, دعا و مناجات میں خلل پیدا کر رہے ہیں, ان کی نمازوں کو آپ خراب کر رہے ہیں, ان کے خضوع کو آپ ختم کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرات جو تم بلند آواز سے کر رہے ہو, یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے. جب قرات سے قرات بلند کرنا یہ نمازیوں کو, دعا کرنے والوں کو, اللہ سے سرگوشی کرنے والوں کو تکلیف دینا ہے, تو موبائل کی رنگ ٹون کے ذریعے اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہو, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک تکلیف دینا ہے یہ. لہذا میں تمامی حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ مسجد میں آتے وقت اگر آپ موبائل سائلنٹ نہیں, اگر موبائل سوئچ آف نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم سائلنٹ رکھیں,
تاکہ ہماری ذات سے کسی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اور اگر خطبے کے دوران کسی کا موبائل بند نہیں ہے, سائلنٹ نہیں ہے, گھنٹی بج رہی ہے, بسا اوقات نماز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھنٹی بجتی رہتی ہے, بند بھی نہیں کرتے اس کو, پوری گھنٹی بجتی رہتی ہے, سارے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے, سب کا گناہ اس انسان پر ڈالا جائے گا. جتنے بھی ان کے خضوع میں فرق ہوا, جن کے بھی ان کی نمازوں میں خلل واقع ہوا, وہ سارا گناہ اس انسان پر ڈالا جائے گا. خطبے کے دوران خصوصی طور پر اس بات کی توجہ دیں آپ لوگ, خطبے کے دوران اپنے موبائل کو سائلنٹ یا سوئچ آف رکھیں, کیونکہ خطبے کے دوران لغو کام کرنا, اس کی بنیاد پر جمعہ کا اجر و ثواب جو ہے اس انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اس انسان کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا جو خطبے کے دوران لغو کام کرتا ہے. آپ سوچیں, خطبے کے دوران کوئی اچھائی کا حکم اور برائی سے روک بھی نہیں سکتے. بچے کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ اپنی آواز کے ذریعے نہیں روک سکتے ان کو, بچے بیٹھ جاؤ, بچے بات مت کرو, اتنا بھی نہیں کہہ سکتے, حالانکہ یہ اچھی چیز ہے. بری چیز سے منع کر رہے ہیں, اچھائی کا حکم دے رہے ہیں, لیکن خطبے کے دوران اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا, اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت فقد لغوت. اگر آپ نے جمعہ کے دن خطبے کے دوران کسی کو صرف اتنا کہہ دیا خاموش, اللہ کے رسول نے کہا فقد لغوت, تم نے لغو کام کیا, لا یعنی کام کیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا, جس نے خطبے کے دوران کوئی لغو کام کیا, کوئی لا یعنی کام انجام دیا, تو اس کی جمعہ کی نماز ظہر کی نماز ہو جاتی, یعنی اس کو نماز جمعہ کا جو ثواب ہے, جو فضیلت ہے, اس کو حاصل نہیں ہوتی, اس کا جمعہ باطل ہو جاتا. وہ ظہر کی نماز کا ثواب اس کو عام ثواب ملتا ہے, جمعہ کے ثواب سے, خیرات سے, برکات سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. لہذا خطبے کے دوران یا مسجد میں آپ کبھی بھی آئیں تو اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں یا کم سے کم سائلنٹ کر لیں. اور اگر آپ بھول گئے ہیں نماز کے دوران, خطبے کے دوران آپ کی گھنٹی بج رہی ہے, تو آپ فوراً اس رنگ ٹون کو بند کریں اور سائلنٹ کر لیں. نماز کی حالت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے, ایسا نہیں. اگر نماز کی حالت میں آپ کی رنگ ٹون بج رہی ہے, آپ جیب سے موبائل نکالیں, اس کو بند کریں, سائلنٹ کریں, اس کے بعد رکھیں. تو یہ موبائل کے تعلق سے چند بات کرنے کے چند آداب اور اصول و ضوابط ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اسلامی اصول و آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.